تقریباً 3500 سال پہلے مصر پر ایک ظالم ترین بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام فرعون تھا۔ وہ خود کو خدا کہتا تھا اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ ہر دن ان کے لیے عذاب کی طرح گزرتا تھا۔ ایک رات فرعون نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی سمت سے آگ اٹھی جس نے پورے مصر اور اس کے ساتھیوں کے گھروں کو جلا دیا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل کی کسی جان کو نقصان نہیں پہنچا۔ فرعون خوفزدہ ہو گیا اور فوراً تمام جادوگروں اور نجومیوں کو دربار میں بلایا۔ انہوں نے تفسیر بتائی، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری ہلاکت کا سبب بنے گا۔ یہ سنتے ہی فرعون آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے سپاہی گھروں میں گھس کر بچوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرنے لگے۔ ہزاروں معصوم بچے شہید کر دیے گئے۔ پھر فرعون کے وزیروں نے کہا، اگر اسی طرح ہر سال بچوں کا قتل جاری رہا تو ہمارے پاس غلام باقی نہیں بچیں گے۔ چنانچہ حکم تبدیل ہوا، 1 سال قتل ہوگا اور 1 سال چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی ظالمانہ دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ فرعون کی فوج تلاش میں نکلی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ کی والدہ بہت پریشان تھی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، جب خطرہ محسوس ہو تو بچے کو دریا میں ڈال دینا، خوف نہ کرنا، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں شامل کریں گے۔ رات کے اندھیرے میں آنسوؤں کے ساتھ انہوں نے اپنے لختے جگر کو ایک مضبوط صندوق میں رکھا، چادر میں لپیٹا اور ندی نیل کے حوالے کر دیا۔ بہن کو ہدایت کی کہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دینا مگر کسی کو پتہ نہ چلے۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے شاہی محل کے باغ کے قریب پہنچا۔ خادماؤں نے صندوق نکالا، جب کھولا تو ایک نورانی چہرہ چمک رہا تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام اولاد سے محروم تھی۔ بچے کو دیکھا تو دل موہ لیا اور کہا، یہ میرے اور تمہارے لیے ٹھنڈک چشم ہے، اسے قتل نہ کرنا۔ فرعون نے مجبوری میں بچہ پالنے کی اجازت دے دی۔ جب بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کی گئی تو کسی خاتون کا دودھ قبول نہ ہوا، کیونکہ قرآن کے مطابق ہم نے پہلے ہی اس پر ہر دایا کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا، میں ایک خاندان جانتی ہوں جو اس کی بہترین پرورش کرے گا۔ یوں موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنی ماں کی آغوش میں آ گئے۔ اللہ کا وعدہ سچا ثابت ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، طاقتور، خوبصورت اور بہادر تھے، لیکن دل بنی اسرائیل کی طرف مائل رہتا تھا۔ ایک دن دیکھا کہ ایک مصری سپاہی ایک اسرائیلی پر ظلم کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بچانے کی کوشش کی مگر تنگ آ کر ایک مکہ مارا اور سپاہی مر گیا۔ یہ قتل سے زیادہ ایک حادثہ تھا، مگر خبر پھیل گئی اور موسیٰ علیہ السلام پر گرفتاری کا حکم دے دیا گیا۔ ایک نیک شخص نے آ کر خبر دی، موسیٰ فوراً نکل جاؤ، فیصلہ ہو چکا ہے، کسی کو قتل کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہوئے مصر سے نکل گئے۔ لمبے سفر کے بعد مدین پہنچے۔ وہاں ایک کنویں پر 2 لڑکیاں کھڑی تھیں۔ انہوں نے پانی پلایا۔ وہ لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بلایا، بات سنی اور کہا، چاہو تو میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں، اس شرط پر کہ تم 8 یا 10 سال میرے پاس کام کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے قبول کیا۔ 10 سال گزرے، پھر اہلیہ کے ساتھ واپس مصر روانہ ہوئے۔ راستے میں سرد رات تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک روشنی نظر آئی۔ قریب گئے تو ایک درخت سے نورانی آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب۔ یہ تاریخ کا عظیم لمحہ تھا جب اللہ نے براہ راست ایک نبی سے کلام فرمایا، عصا کو سانپ بنایا، ہاتھ میں نور پیدا کیا اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے دربار میں کہا، ہم رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ فرعون نے غرور سے کہا، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر ڈالا، وہ اشتہا بن گیا۔ ہاتھ نکالا، چمکتا ہوا سفید نور بن گیا۔ فرعون بوکھلا گیا۔ اس نے ملک بھر کے جادوگر بلا لیے۔ میدان سجایا گیا۔ جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی، سب سانپ بن گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، وہ بڑا اژدہا بن کر تمام رسیاں نکل گیا۔
جادوگر حقیقت سمجھ گئے اور سجدے میں گر کر بولے، ہم رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لائے۔ یہ تھی وہ عظیم کہانی جس میں ایک دریا نے بچے کی حفاظت کی، ایک ماں کی صبر نے نبوت کا راستہ ہموار کیا، اور ایک عصا نے فرعون کی طاقت کو مٹی میں ملا دیا۔